قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کی تفسیر، اور وہ بھی ایک آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے۔ آسان درس قرآن ترتیب کے ساتھ یہ درس جاری ہے۔ آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 یعنی 96 سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اوپر جو سیاق و سباق چل رہا ہے اور جن کا تذکرہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ان مجاہدین کا ذکر موجود ہے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے کیا اجر تیار کر رکھا ہے اسے بیان فرمایا۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت اور ایسے درجات ہیں۔ درجات سے مراد یہاں پہ کہ جنت کے اندر بھی ان کے لیے مختلف وہ درجات ہیں، اور اس کی تائید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا یہ فاصلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو سعید، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ بات فرمائی اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا یہ فاصلہ ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ تو یہ 2 مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، اور کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ بیسک تو ان لوگوں کے حوالے سے ہے جب ہجرت کرنے کا حکم فرض تھا کہ ہجرت کریں، انہوں نے اس کے باوجود بھی ہجرت نہیں کی، اور پھر جب غزوہ بدر میں مسلمان اور مشرکین غیر مسلم مد مقابل آئے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آئے اور یہ مارے گئے۔
یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا تھا، مگر جب ہجرت کی فرضیت تھی، یہ سب کچھ تھا، تو یہ انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اب یہ انہیں کے ساتھ ہوئے تو یہ بھی مارے گئے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت فرض کو بالکل ایک طرح کا ٹھکرا دیا، اس پہ عمل نہ کیا، اور پھر کفار کے ساتھ ہی رہے اور یوں ہی مارے گئے، تو کہا کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں ڈانٹتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور یہ اپنا عذر بیان کرتے ہیں، ہمارا علاقہ تھا، ہمارا گھر وہاں تھا، تو اس لیے ہم نے نہیں۔ تو فرشتے آگے سے یہی کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ کیا رب کی زمین یہ پھیلی ہوئی نہیں ہے؟ کیا اسی جگہ سے تم جو ہے وہ چمٹ کر بیٹھ گئے؟ تو یہ ان کا عذر وہ گویا کہ قبول نہیں کرتے، اور کہا کہ یہاں پر کیونکہ اب وہ موقع تھا کہ جب ہجرت کر کے جانا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہجرت کے ایک وہ مواقع تو اس وقت عمومی طور پر بیان ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی اعتبار سے ہجرت کے احکامات آج بھی بیان فرمائے۔ جی ہاں، آج کے دور میں بھی ظاہر مدنی چینل دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کئی ایسی جگہیں، کئی ایسے مواقع اور شہر یا ملک کہ جن کے حوالے سے کہ وہاں سے ہجرت کر کے آدمی کسی اور جگہ چلے جائے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ فقہ کے کتب میں بیان باقاعدہ ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کروں، یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی بھی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں اگر دوسری جگہ چلا گیا تو وہاں یہ سارے فرائض دینی میں یہ ادا بھی کروں گا، اب دین پر قائم بھی رہوں گا، اب ہجرت اس صورت میں واجب ہے، اس صورت میں ہجرت یہ واجب ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کو سامنے رکھ کر وہ لوگ بطور خاص جو کفار کے ملکوں میں، شہروں میں رہتے ہیں، اور یوں وہ اپنے دین کے حوالے سے یا دین کو قائم نہ رکھنے کے حوالے سے اگر ان کو خطرات ہیں تو ان کو ضرور ان چیزوں پر ناظرین کرام غور و فکر کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ہجرت کر لیتا ہے، اگرچہ ایک بالش کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں رفاقت نصیب ہوگی، انہیں رفاقت ملے، سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بطور خاص یہ کہا گیا کہ جنہوں نے ہجرت نہ کی اور انہوں نے اپنے جان پر ظلم بھی کیا اور اسی طرح وہ مارے گئے۔ اب اس میں سے کچھ مستثنی بھی قرار دیے گئے۔ کون سے مستثنی ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ لوگوں کا استثناء بیان کر دیا گیا کہ وہ مجبور مرد اور مجبور عورتیں، نہ چلنے کی جنہیں طاقت ہو، نہ انہیں راستے پتہ، نہ کوئی ایسے اسباب ہیں ان کے پاس، تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف سے بھی، اور جو بچے تھے ان سب کے عذر یہ قبول فرمائے اور ان کا استثناء کر دیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ چونکہ مجبور تھے، اب ہجرت نہیں کی تو ان کا ہجرت نہ کرنے والا عمل یہ قابل گرفت نہیں، اور ان قریب اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ تو عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، تو جب درگزر فرماتا ہے تو رب معاف بھی فرما دیتا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، اور یہ عذر اللہ پاک نے ان کا قبول فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، ایک صحابی تھے حضرت جندع بن دامورہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت بڑے شخص تھے اور کہنے لگے کہ بھئی میں تو مستثنیٰ نہیں ہوں، مطلب یہ جو جن کو رعایت دی گئی ہے میں ان میں سے تو نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے، میں مدینہ منورہ میں پہنچ سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم اب میں نے مکہ مکرمہ نہیں لینا، مجھے مدینے لے جاؤ۔ اور حال یہ تھا کہ ان کو چارپائی پر بٹھا کر مدینے لے جایا گیا، یعنی مدینے کی طرف سفر یہ شروع ہوا۔ مقام تنعیم پر یہ آئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا آخری وقت تھا، ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا کہ یہ بیعت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ اب اس پر صحابہ نے کہا کہ وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، کاش یہ مدینے پہنچتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ان کو اجر ملتا۔ اور مشرکین ہنسنے لگ گئے، وہ کہتے لگے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا ہی نہیں ہوا، راستے میں ہی یہ جو فوت ہو گئے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی وسعت ہے، بڑی جگہ ہے۔ فرمایا کہ جس نے ہجرت کی ہے اور اسے موت واقع ہو جائے تو یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر ہو چکا ہے، اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نیکی کا ارادہ کر لے اور کسی طرح اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، نیکی کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی، ارادہ کیا یعنی پکی نیت ہے اور نیکی کی نہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی بھی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر گناہ کر لے تو جتنا گناہ ہے وہ ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، ابھی عمل نہیں ہے، نیکی لکھی گئی۔ لیکن گناہ کا کوئی ارادہ کرے اور ابھی گناہ کیا نہیں ہے تو نہیں لکھا گیا، جب تک گناہ کر نہ لے، جب تک گناہ کر نہ لے۔ تو نیکی والے کاموں پر سبحان اللہ اچھی نیت پر ہی اللہ یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے یہاں پر لکھا کہ جس نے جو علم دین کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے اور کسی نیکی کے معاملے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔ اور فرمایا اس دوران بھی اسے موت واقع ہوتی ہے تو اس کا بھی اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جی حج کے لیے یہ بھی عبادت ہے، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کی طرح ثواب لکھا جائے گا۔ عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ موت وہ ہوتی ہے کہ جو گویا کہ فی سبیل اللہ موت اس کی واقع ہوئی، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں پر مسافر جو بنتے ہیں ان کے لیے قصر نماز کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے کہ وہ فرائض میں ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے جبکہ اس کی شرائط پائی جاتی ہو۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو۔ تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بھئی ہمیں تو خوف نہیں ہوتا، بڑی امن والی کیفیت میں ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، پھر بھی ہم قصر نماز پڑھیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ خیال آیا کہ جب ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی قصر کریں گے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس صدقے کو قبول کرو۔ یعنی یہ نماز میں تخفیف ہونا یہ ایک طرح کا صدقہ ہے، اور صدقے کو قبول کرو۔ پرامن سفر ہے یا دشمن کا خوف ہے، یہ کوئی فرق نہیں۔ دشمن کا خوف ہے تو بھی یہی حکم ہے، اور اگر پرامن سفر ہے تو بھی یہی حکم ہے۔ جو اپنے شہر کی بستی سے مضافات سے نکل جاتا ہے اور اس کا آگے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ ہے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ تو اب قصر کے احکامات اس پر، پھر جو اس جگہ پہنچ جائے گا اور پہنچنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اس جگہ 15 دن اور راتوں کے لیے رک رہا ہے یا اس سے کم۔ اگر اس سے کم کے لیے ہے تو پھر وہ مسافر ہی کہلائے گا، ان نمازوں میں قصر کرے گا۔ اور اگر 15 دن یا اس سے زائد رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ وہاں پر مقیم ہو جائے گا۔ اور مقیم کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عام، یعنی جیسے ہم اپنے اپنے شہروں میں ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں تو قصر نہیں کریں گے، تو اس صورت میں وہ بھی وہاں پر قصر نہیں کریں گے۔ ہاں، جب واپسی اپنے شہر آئیں گے تو دورانیہ جو بیچ والا یہ سفر کا اور جو 92 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، یہ چاہے آپ اپنے شہر کی طرف جاتے ہوئے کر رہے ہیں یا شہر سے نکل کر کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہیں، بھلے آگے جا کر آپ کو وہاں مقیم بن جانا ہے، 15 دن سے زائد جانے کا ارادہ ہے، لیکن سفر کی حالت میں بہرحال وہ نماز کو قصر کرنا ہوگا۔ یہ قصر کرنا یعنی 2 رکعت پڑھنا، 4 کی جگہ 2 پڑھنا، یہ کوئی سہولت تخفیف نہیں ہے اس طور پر کہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ واجب ہے۔ قصر کرنا یہ واجب ہے۔ اب کوئی اگر 2 رکعت والی کو یعنی ظہر کی نماز کو 4 رکعت پڑھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا۔ اور بعد اس کی صورتیں ہیں کہ جس میں نماز ہوگی نہیں، اور بعض صورتیں وہ کہ جس میں نماز ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ قصر صرف فرائض میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو 4 سنتیں ہیں تو اس میں بھی اس کی جگہ ہم 2 پڑھیں گے، ایسا نہیں، صرف فرائض کے اندر ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعت یہ قصر نماز ادا کی جائے گی۔ بقیہ سنتیں اور دیگر چیزیں وہ اپنی جگہ اسی طرح ہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل سے تفصیلی جو احکامات ہیں وہ بہار شریعت کے 4تھے حصے میں مسافر کی نماز کے حوالے سے پورا بیان ہے، اس کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ ہے نماز صلاۃ الخوف کے حوالے سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن سامنے ہیں، تو دشمن جب سامنے ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اس کا پورا ایک طریقہ کار وہ اگلی آیت بڑی ڈیٹیل سے اور تفصیل سے آیت مبارکہ ہے، آپ بھی ساتھ اس کو سنیں بھی۔ اور یہ ایک نماز کا بالکل ایک مختلف انداز ہے۔ عام طور پر جس طرح جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تو یہ بھی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن پڑھنی کیسے ہے اللہ پاک نے اس کا پورا طریقہ بیان فرمایا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اب اگر ادھر دشمن ہے، غیر مسلموں کی ایک شرارت تھی کہ مسلمان جب نماز پڑھنے لگیں گے تو ان پر کوئی حملہ کر لیا جائے گا، تو اللہ پاک نے نماز کا اس پورے نقشے کو، نماز کی صورت کو ہی تبدیل فرما دیا کہ اب نماز پڑھنی ہے تو یوں کریں کہ ایک گروہ ایک صف لیے آپ کے پیچھے ہو، اور دوسرا گروہ دشمنوں کی طرف رک کر کے اپنا جو بھی اسلحہ ساز و سامان ہے وہ لے کر کھڑا رہے۔ پھر جب یہ 1 رکعت پڑھیں تو یہ اس طرف چلے جائیں اور وہ آئیں اور وہ آپ کے پیچھے 1 رکعت آ کے پڑھ لیں۔ تو یوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھیں یعنی دونوں کو 1 رکعت بھی مل جائے گی، اور وہ دشمنوں کا جو خوف تھا اس کا بھی ایک اہتمام ہو گیا۔ تو یہ پوری ایک نماز جسے صلاۃ الخوف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں
تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ آئے اور اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار وہ لیے رہیں۔ یہ کیوں نماز کا یہ نقشہ اور اس طرح بیان فرمایا ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تو وہ وجہ بیان فرمائی کہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ وہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں صلاۃ الخوف کی نماز کا بیان ہوا، اور اس کے احکامات بھی فقہ کی کتابوں میں بہت ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ ایک موقع پر، غزوے کے موقع پر، مسلمان وہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ مشرکین کو افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم ان پہ حملہ ہی کیوں نہیں کر دیا ایک ساتھ، اور آرام سے ہم جیت جاتے اور فتح حاصل کر لیتے۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی ظہر ہوئی ہے ان کے بعد ایک اور نماز ہے، عصر کی نماز، ان کے ماں باپ سے بھی پیاری ہے، مطلب یہ کہ نماز کی اہمیت ہے ان کے نزدیک، تو یہ وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ تو جبریل امین کو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور یہ آیت مبارکہ دے کر کہ وہ کفار یہ میٹنگ کر چکے ہیں، پلاننگ بنا چکے ہیں، تو اب آپ یہ تربیت دیں کہ ایک صف میں وہ کچھ کھڑے ہوں گے اپنے ہتھیار سامان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کریں اور یہ سامان ہتھیار لیتے ہیں تو اتنی دیر تک اور تاخیر ہو جائے گی، اور ایک صف دشمنوں کی طرف کھڑی ہوں۔ چونکہ نماز وہ عصر کی تھی، 2 رکعت قصر پڑھنی تھی، تو ایک گروہ ایک آپ کے ساتھ رکعت پڑھے گا اور دوسرا گروہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ جذبات، یعنی ایسے جنگ کے موقع پر بھی جماعت کو ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیشہ مستقلاً اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازوں کی توفیق بخشے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اور اس آیت مبارکہ میں ہتھیار اور بچاؤ کا سامان یہ اپنے ساتھ رکھنے کا یہ حکم بھی ارشاد فرمایا، یعنی ظاہری طور عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک تدبیر بھی ہے، دونوں کو یہ حکم میں شامل فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ ذکر کرو، کھڑے بیٹھے یہ جس طرف آپ ہو اللہ کا ذکر بجا لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد متعین کی ہے، یہ کب یہ کب یہ کب، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کروٹوں پر ہو، چل رہے ہو، آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ باقاعدہ اس کا حکم بھی ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب نماز تم پڑھ لو اب ذکر کرو۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی کئی جگہوں پر نماز کے فرض کے فوراً بعد کلمہ توحید، کلمہ طیب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں اگر جو پیچھے کھڑے جن کی رکعات رہ گئی ہیں تو ان کے لیے تشویش کا باعث نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے،
کر ہی نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اگر پڑھیں تو آپ بھی نماز کے بعد ایسے کئی کلمات پڑھتے تھے، اور قرآن کا یہ حکم بھی ہے۔ اور نوجوان صحابہ جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور دیگر اور صحابہ، تو وہ کہتے تھے کہ جماعت کا ختم ہونا ہی ہمیں پتہ لگتا تھا کہ مسجد میں ذکر کی آواز آئی، ذکر کی آواز آئی۔ تو بلند آواز سے ذکر بالجار کرنا بالکل جائز ہے نماز کے بعد، ہاں کرنا اتنی آواز میں چاہیے کہ جو رکعتیں جن کی رہ گئی ہیں ان کو کوئی کسی طرح کی تشویش نہ ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جو کلمات آپ ادا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ آپ باقاعدہ بلند آواز سے یہ ذکر آپ فرمایا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ فرما دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے، یعنی ایک مقررہ وقت ہے ہر نماز کا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ایک مقررہ وقت ہے۔ اب وہ وقت نکل گیا تو یہ نماز بھی قضا ہے، وہ وقت نکل گیا تو یہ نماز بھی قضا ہو گئی۔ نماز کا ایک اپنا وقت ہے، نماز کا ایک اپنا وقت ہے، اور اسی مقررہ وقت میں ہی اسے ادا کرنا ہوگا، تب وہ ادا کہلائے گی، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کا جب وقت مقرر ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ بھئی سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو، کہ ان کو جمع کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کو کسی اور وقت میں ادا کیا ہو، سوائے یہ کہ وہ مزدلفہ کے مقام پر، کہ عرفات سے نکل کر جب مزدلفہ میں آئے تو اب وہ عشاء کے وقت میں ہی ان نمازوں کو ادا کیا تھا، یعنی مغرب اور عشاء یہ ایک ساتھ جمع کر کے نماز ادا کی۔ ہمارے علماء نے، علماء احناف نے بالکل یہ بیان فرمایا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ بعض روایات میں جس میں سے کچھ کو شبہ ہوا کہ یہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں سفر کی حالت میں، تو وہ ہمارے نزدیک اس کا حکم وہاں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، یعنی صورتاً جمع ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں ظہر کی نماز کا وقت یہ بالفرض 4:30 بجے ختم ہوتا ہے، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، یعنی ایک مثال کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 4:30 ختم ہوتا ہے، اور عصر کا 4:30 شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نمازوں کے وقت ایسے ہیں کہ ایک ختم ہوگا تو دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، مغرب ختم ہوگا تو عشاء کا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ 4:30 بجے ظہر کا ختم ہو رہا ہے ٹائم، اور 4:30 بجے کے بعد عصر کا شروع ہو رہا ہے۔ اب کوئی شخص 4:20 پر آئے اور ظہر کی نماز پڑھے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اور پھر 4:30 بجے عصر کا وقت ہو گیا تو اب اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، تو بظاہر تو یہ لگے گا کہ انہوں نے 2 نمازیں ایک ساتھ ہی جمع کر کے پڑھ لی، لیکن یہ حقیقی جمع نہیں ہے، یہ صورتاً جمع ہے۔ حقیقت میں ظہر اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے اور عصر اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے۔ یہ وہ جمع نہیں ہے کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں ادا کیا جائے، یہ وہ جمع نہیں۔ تو جمع سوری یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی جمع بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ جن روایات میں ایسا ہے کہ یہاں پر آپ نے سفر کے اندر جمع فرمائی، تو اس کی ہمارے علماء احناف نے، علماء اہل سنت نے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں بہت تفصیل سے اس پر کلام فرمایا، تو اس سے مراد بھی وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون وكان اللہ علیما حکیما۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر کہا کہ کفار کی تلاش میں تم سستی نہ کرو۔ یہ غزوہ احد کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب کو کہا تھا کہ یہ ابو سفیان اور یہ جو اس وقت قافلہ لے کر یہ گئے، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا تعقب کرو،
ان کے پیچھے جاؤ۔ تو اس پر اصحاب نے اپنے زخموں اور اپنی تکلیف دکھ کا اظہار کیا کہ یہ ہماری کیفیت یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس معاملے کے اندر وہ سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، اور تمہیں تو دکھ پہنچا بھی اور تم تو اللہ پہ امید رکھتے ہو، یعنی تمہیں اس تکلیف پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ کفار کے لیے کوئی کسی طرح کا ثواب نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ اس طرح کے معاملے میں یہ عذر بیان نہ کرو۔ تو جنہوں نے اپنے ان زخموں کی یا تکلیف کی شکایت کی تھی تو اس پر یہ آیت مبارکہ وہ نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، 104 نمبر آیت تک آج کا ہمارا درس یہ مکمل ہوا، اور رکوع بھی یہاں سے تبدیل ہو رہا ہے اور رکوع بھی پورا ہوا۔ اللہ پاک قرآن مجید کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام سے 105 نمبر آیت سے آسان درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان